بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ 8واں سپارہ ہے، اس کے آغاز میں وہ مضمون بیان کیا ہے جو پیچھے بارہا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو کافر تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اس کا صرف ایک سبب تھا، اور وہ تھا ضد، عناد اور ہٹ دھرمی۔ یہ بات بالکل نہیں تھی کہ ان کے دلوں میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی واقعی سچے نبی ہیں بھی صحیح یا نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ وہ اللہ کے نبی کے سامنے بعض دفعہ یہ مطالبے رکھتے تھے کہ ہمارے سامنے اس طرح کا معجزہ پیش کرو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھلا دیتے، پھر کوئی نیا معجزہ، نت نئے معجزوں کا مطالبہ ہوتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وَلَوْ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اتار دیں، یعنی ایک کافر کے پاس ایک فرشتہ آئے اور آ کر فرشتہ بولے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ بھی ہو جائے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، ان کے جو لوگ مر گئے ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر آ جائیں، وہ ان کے سامنے بولیں، حالانکہ یہ تو انہوں نے دیکھے ہوئے نا کہ یہ مر چکا ہے، آخرت کو دیکھ کر آئے ہے، وہ آ کر ان کے سامنے مردے بولیں کہ یہ واقعی سچا نبی ہے، آخرت میں یہی کام آتا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جو بھی ان کا مطالبہ ہے، ان کے ہر مطالبے کی چیز ہم ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، میرے پیغمبر ما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا کہ مرا ہوا آدمی اٹھ کر آ کر بتایا جی میں قبر میں دیکھ آیا ہوں، واقعی اسی نبی کی تابعداری میں کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کی باتیں میں جانتا ہوں، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ یہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، ورنہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یہی تو وجہ کہ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا اپنے ایک دوست کو جو زمانہ جاہلیت میں اس کے دوست تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو جہل نے اس کو کہا تھا کہ واللہ ان محمدن لصادق، یہ بہت زیادہ تاکید ہے عربی گرامر کے لحاظ سے جملے میں۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اس بات میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد بالکل سچا آدمی ہے، یہ اس کے اس جملے کا ترجمہ ہے۔ تو جب وہ ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آ کر ابو جہل کو یاد دلایا کہ تو نے کہا نہیں تھا یہ جملہ، تو اب ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو وہ کہنے لگا تم سے کیا چھپاؤں، ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ اگر میں ایمان لے آیا تو قریش کی لڑکیاں کیا کہیں گی کہ سردار ہو کر ایک یتیم کے پیچھے چل پڑا ہے۔ ایک روایت میں یہ جواب ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اب کچھ نہ کچھ تو سرداری ہے، یعنی ہماری زبان میں اپوزیشن ہے، اگر میں ان کے تابع دار ہو گیا تو ہمارے پاس کیا رہا، سب کچھ تو یہی لے گئے، ہم سارے ان کے ماتحت ہو گئے تو ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثر لوگ کس طرف ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح لوگ کس طرف ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی غلط ٹرینڈ ہے، غلط رجحان ہے، جی دیکھو یہ کوئی تھوڑے لوگ تو نہیں ہیں، آخری سارے غلط تو نہیں ہو سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک طرف لوگوں کی تعداد زیادہ ہو لیکن وہ غلط ہوں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ کافروں کی۔ تو کافر سچے ہیں، مسلمان سچے ہیں؟ مسلمان سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے آخری دن تک عرب میں زیادہ کون تھے؟ زیادہ مسلمان تو نہیں تھے، زیادہ کافر تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچے ہیں؟ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو پھر زیادہ لوگ اس کے پیچھے نہ چل پڑتے، یہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز صحیح کیا ہے۔ بازار میں بھی یہ روٹین ہے، جو چیز کھری ہے وہ مقدار میں کم موجود ہے، کھوٹی ہے وہ مقدار میں زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی یہ دستور عام چلا آ رہا ہے، قیمتی چیز کم ملتی ہے، لہذا کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی فلاں طرف تو لوگوں کی تعداد کم ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح لوگ کون ہیں، بھلا ان کے ساتھ چلنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے فرمایا اندرونی اور بیرونی دونوں گناہ چھوڑ دو۔ اندرونی بیرونی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ بیرونی گناہ تو سب کو پتہ ہے، آنکھ سے غلط دیکھا ہے، کان سے غلط سنا ہے، زبان سے غلط بولا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، یہ بیرونی گناہ ہیں۔
अंदरूनी गुनाह क्या हैं? दिल में उजुब का होना, दिल में तकब्बुर का होना, रियाकारी का होना, बड़ापन होना, अपनी धाक बिठाने की कोशिश करना, लोगों को अदना और कमतर समझना, ये अंदरूनी गुनाह हैं। किसी के माल पर हसद करना, किसी के बारे में बदख्वाह होना, ये अंदरूनी गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया अंदरूनी और बैरूनी दोनों गुनाह छोड़ दो। आगे अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा, यहाँ इस आयत में ये पैगाम है कि जो ईमान वाला आदमी है, अगर वो इस्लाम और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वो ज़िंदगी के जिस मोड़ पर जिस शोबे में इस्लाम के मुताबिक अमल करेगा तो वो एक रोशनी साथ लेकर चल रहा होगा। और जो लोग इस्लाम से हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे उनके साथ अंधेरे होंगे, अंधेरे। ये इतना ज़बरदस्त सबक है, अगर हमारे ये दिलों में उतर जाए तो हमें दुनिया में जन्नत का मज़ा आना शुरू हो जाए। ये सबक कि मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल इत्तिबा शरीयत है, बस इस्लाम की ताबेदारी है। दुख में, सुख में, राहत में, परेशानी में, इज़्ज़त में, ज़िल्लत में, हर हाल में मैंने इस्लाम को देखना है। और इस्लाम एक रोशनी है, इसके मुकाबले में जितने तरीक़े हैं, जो तर्ज़ ज़िंदगी हैं, वो सब अंधेरे हैं। अगर ये समझ आ जाए तो अल्लाह दुनिया में ही इसको इस रोशनी की बरकत से जन्नत का मज़ा चखा दे। लेकिन अभी तक हम यहीं अटके हुए हैं कि अगर तिजारत की शरीयत के मुताबिक तो पैसा तो कम हो जाएगा, अगर लोगों से माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी हर गलती पर तो इज़्ज़त तो कम हो जाएगी, अगर सीधे खड़े होकर गर्दन तन कर बात की तो फिर अपनी शान बनेगी। अभी तक हमें यही समझ नहीं आया कि कामयाबी किस में है। कम अज़ कम दिल की आवाज़ तो बने कि इस्लाम के मुताबिक तिजारत करने में मैं कामयाब होऊंगा, इस्लाम के मुताबिक झुक जाने में, मुआफ़ी मांग जाने में मैं कामयाब होऊंगा। अभी दिल की आवाज़ें ही नहीं बदली, दिल ही इसी में डूबा हुआ है कि हमारी तरक्की का रास दुनियादारी वाले तरीके के इख्तियार करने में है, यूरोप के पीछे चलने में है। दीनदारी के पीछे चलने का मतलब तो मौलवी मुल्ला बन जाना है। ना तिजारत अच्छी चल सकेगी, ना सियासत अच्छी चल सकेगी, ना दुनिया में नाम बन सकेगा, बस बेचारा सा हो जाएगा। यानी कैसी शैतान ने हमें पट्टी पढ़ा रखी है कि इस्लाम तो बेचारा सिर्फ कब्र के बाद कामयाबी देने के लिए है। कब्र से पहले अगर इज़्ज़त, राहत, कामयाबी चाहिए तो वो फिर यूरोप के तरीके हैं, वो फिर मौलवियों वाले तरीके नहीं हैं। ये बड़ी गलत यानी एक सोच और एक गलत नज़रिया शैतान ने हमारे दिलों में डाल दिया है। वल्लाह मरने से पहले की ज़िंदगी की कामयाबी दुनियावी लिहाज से भी वो दीन में है, लेकिन हमारे दिल इसको कबूल कर लें तो फिर मज़ा आ जाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, हर इंसान के दर्जे हैं उसके अमलों की वजह से। यहाँ शरीयत ने बताया कि ग्रेडिंग, ग्रेड साजी, मर्तबा बंदी, इसका मेयार क्या है। हमारे यहाँ ग्रेडिंग का मेयार माल है, ओहदे हैं, डिग्रियां हैं, और कुरान ने कहा मा आमिलो, अमल है। जिस इंसान का अमल बहुत ऊपर है अल्लाह के नज़र में उसका ग्रेड भी बहुत ऊपर है, जिसका अमल नीचे है उसका ग्रेड भी नीचे है, हत्ता कि सबसे कम तर ग्रेड उसका है जो अमल में बिल्कुल ज़ीरो है। इसीलिए कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोगों तुम में सबसे ज़्यादा ऊंचे इज़्ज़त और शरफ वाला मकाम उस शख्स का है जिसमें तुम्हारे अंदर तकवा सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल जब आते थे तो कहते थे जा सैयदुना बिलाल, हमारे सर आ गए। सैयद का तर्जुमा हमारी ज़ुबान में सर, सर सर बिलाल तशरीफ़ ले आए। हालांकि बिलाल तो ग़ुलाम हैं, बिलाल तो छोटे हैं लोगों में, कद काठ रंग इन चीज़ों के लिहाज से, लेकिन अमल के लिहाज से बड़े हैं। तो हज़रत उमर उनको सर बिलाल कहकर पुकारा करते थे, ये बताने के लिए कि लोगों दर्जा बंदी का मेयार अमल है, दुनिया की चीज़ें नहीं हैं। कुफार मक्का ये चाहते थे कि अल्लाह के नबी हमें आगे बिठाया करें, लेकिन आप फिर भी बदरियों को आगे बिठाते थे, इसलिए कि बदर वालों का मकाम ऊँचा था। हज़रत फ़ातिमा की शादी की मेरे पैगम्बर ने हज़रत अली से। हज़रत अली माली लिहाज से मालदार नहीं थे जब उनका रिश्ता हुआ है। इस जगह मैंने पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, पढ़ा हुआ है, अभी मुझे उसका हवाला तो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था ये कि हज़रत फ़ातिमा के साथ जब शादी हो गई तो हज़रत अली चूँकि मालदार नहीं थे, तो अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि हज़रत फ़ातिमा पर कुछ थोड़ा सा मलाल सा है कि ये आदमी जो मेरा शोहर है वो इतना मालदार नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ातिमा, मैंने उस आदमी से तेरा निकाह किया है जो तक़वे में आगे है, जिसकी दीनदारी अच्छी है, तो मैंने दीन की बुनियाद पर तुम्हारा निकाह, तुम्हारा रिश्ता अली के साथ किया है। इसलिए मेरे भाइयों,
دین بڑی شے ہے اور ہم لوگ آج اس سے بہت ہی دور ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نکاح کرنے لگو تو ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو۔ ہمیں دین کی بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے، دین کی بنیادوں پر ابھارا گیا ہے، لیکن آج ساری بنیادیں دنیا پر ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو آدمی دیندار ہو اور دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو وہ بیچارہ ہوتا ہے، اور جو آدمی بالکل دین سے دور ہو، نہ نماز کی پرواہ نہ شریعت کی پرواہ، لیکن دنیا میں بڑا مقام ہو تو سارے اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دل میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لہٰذا ایک لحاظ سے بیچارہ ہے، اور جو آدمی شریعت پہ چلنے والا ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کا اظہار بھی کرے گا۔ ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت والے دن جس کا سر سب سے بلند ہوگا وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے والا مؤذن ہوگا، اس کا سر سب سے بلند ہوگا۔ قیامت والے دن لوگ آئیں گے، نیک بھی ہوں گے، آ کر جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ادخل الجنہ ادخل الجنہ، جا بھائی جنت میں جا جا، لیکن جب عالم آئے گا اللہ فرمائے گا کف، تو ٹھہر جا، تشفع للناس، آج تیری عزت میں نے دکھلانی ہے، تو جس جس آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھتا جائے گا میں اس کو تیرے ساتھ جنت بھیجتا چلا جاؤں گا۔ عالم کی اللہ عزت دکھلائے گا، مقام دکھلائے گا، تو اس لیے اصل تو یہی زندگی ہے جس میں تقوی ہو، نیکی ہو۔ باقی مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن دلوں کی جو سوئیاں ہوں وہ اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہوں ہماری۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ کافر لوگوں نے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے ضابطے اپنی طرف سے گھڑ رکھے تھے، اس پر اللہ نے فرمایا جس کو میں حلال کہوں گا وہ حلال ہے، جس جانور کو میں حرام کہوں گا وہ حرام ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا طبی لحاظ سے بھی نقصان ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کا طبی لحاظ سے بھی فائدہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، یا اللہ نے فرمایا کہ باغات میں نے دی ہیں تمہیں، کھیتیاں میں نے دی ہیں، فصلیں میں نے دی ہیں، پیداوار میں دیتا ہوں، لہذا کیا کرو آتوا حقہ یوم حصادی، جب اپنی کھیتی اور فصل کو کاٹنے لگو تو اسی دن عشر بھی دے دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فصل آ جاتی ہے کھیت سے، کوئی نہیں دے دیں گے جی، کوئی نہیں دے دیں گے، بس کبھی غریب کو تھوڑا سا دے دیا تو کام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یوم حصادہ، جس دن گندم کاٹی ہے، جس دن فصل اٹھائی ہے، اسی دن غریب کو اس کا حصہ دے دو جو عشر ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا آتوا حقہ، اللہ نے حق رکھا ہے اپنا، اللہ کا جو حق ہے وہ نکال کر دے دو۔ اگر ہم نے عشر نہیں دیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب عشر کے ضروری احکام جاننا بھی ضروری ہے کہ کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کب نہیں دینا چاہیے، کب معاف ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارا پروگرام ہے، آپ نے اشتہار میں پڑھ لیا ہوگا، اسی جمعے والے دن انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد۔ آگے فرمایا خنزیر کے بارے میں، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خنزیر کا جو گوشت ہے، یہ اللہ نے فرمایا خنزیر ناپاک چیز ہے، خنزیر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں ایک صورت میں اجازت ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، تب جب انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے خنزیر کا گوشت نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا، اس وقت بقدر ضرورت کھا سکتا ہے جس سے جان بچ سکے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، ورنہ خنزیر کھانا جائز نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی سور اور خنزیر کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے، یہ ایسی غلط بات ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے گناہ، اس کے گوشت سے بچنا چاہیے۔ اچھا دیکھو عجب بات ہے، خنزیر کھانے میں اور شراب پینے میں یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ ناپاک بھی ہیں۔ ناپاک کا کیا مطلب ہے؟ مسئلے کے لحاظ سے ایک آدمی شراب کا کوئی گھونٹ بھرے، جیسے اس کی زبان منہ ناپاک ہو جاتا ہے، کلی کرنا ضروری ہے، بالکل یہی حکم شراب کے بارے میں۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا منہ ایسے ناپاک ہو جاتا ہے جیسے پیشاب پینے سے ناپاک ہوتا ہے۔ پیشاب اور شراب دونوں برابر ہیں ناپاک ہونے میں، اور ہمارے ہاں تو اس کو کچھ اتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، حرام ہے۔ حرام ہی نہیں ہے بلکہ ناپاک بھی ہے، یہاں یہ زبان پہ لگتی ہے وہ ساری پیشاب کی طرح ناپاک ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا،
پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ قتل کر دیتے تھے بچپن میں کہ آگے غربت ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے. افسوس یہ کہ آج یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچے کو اندر ہی ضائع کرا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے مالی حالات کمزور ہیں, پہلے بچے زیادہ ہیں, ایک اور بچہ ہو رہا ہے, لہٰذا اس کو ایبارشن کرا دو, بچہ ضائع کرا دو, یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو ضائع کرا دو. میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا تھا کہ ایک لیبارٹری میں گیا تو وہاں باہر لکھا ہوا تھا کہ یہاں بچہ یا بچی معلوم کرنے کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا. میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے اس لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مسئلے کے لحاظ سے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرانا گناہ ہے, جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ کرانا جائز ہے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیوں لکھا ہوا ہے, تو میرا خیال تھا کہ وہ بتائے گا ناجائز ہے, تو میں اس کو مسئلہ بتاؤں گا کہ نہیں ناجائز نہیں, اب کرا لیا کریں. اس نے کہا ہم نے اس لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ جب کراتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پتہ چلتا ہے بچی ہے تو جا کے حمل ضائع کرا دیتے ہیں. یہ قتل کرنا نہیں تو اور کیا ہے. مسئلہ سن لیں, 4 مہینے ہو جانے کے بعد حمل ضائع کرانا قتل کے حکم میں آتا ہے, 4 مہینے کے بعد, اس لیے کہ اس وقت روح پڑ چکی ہوتی ہے. ہاں 4 مہینے سے پہلے کیا حکم ہے, چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں زیادہ پوچھا جاتا ہے, یہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر حمل کو ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے, جیسے بعض دفعہ 10-15 دن مہینہ ایک ہو جاتا ہے تو وہ عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے, اور وہ جا کر پتہ کراتی ہے تو پتہ چلا کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے. اب وہ حمل ضائع کرانا چاہتے ہیں. بعض صورتوں میں حمل ضائع کرانا جائز ہے اور حمل ضائع کرنا جائز ہے. کس وقت میں؟ جس وقت میں آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس شرعی عذر موجود ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جن کی وجہ سے 4 مہینے سے کم عمر کے بچے کی ایبارشن یعنی اس کو ضائع کرانا جائز ہے. نمبر 1, پچھلا بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے, بڑے آپریشن سے, اور ابھی وہ چند مہینے کا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اگلا آپریشن 1 سال سے پہلے 2 سال سے پہلے نہیں کرانا, اور اگر یہ حمل باقی رہنے دیتے ہیں تو اگلا آپریشن پھر 9 مہینے بعد تیار ہوا کھڑا ہوگا, اور ڈاکٹری لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ اس عورت کے لیے نقصان دہ ہے, تو ایسی موقع پر دوسرا حمل ضائع کرا سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اور ایسی وجہ آ گئی کہ آپریشن تو نہیں ہوا پہلے حمل میں, کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے آپریشن سے لہذا دوسرا حمل ضائع کرا رہے ہیں, بلکہ عورت طبی لحاظ سے اتنی کمزور ہے کہ اگرچہ اس کا کوئی پہلے آپریشن نہیں ہوا لیکن ڈاکٹر کو چیک کرا ہے تو اس نے کہا اس وقت یہ عورت جس مرض جس بیماری میں ہے اس کا حمل نہیں ہونا چاہیے, یہ حمل اس کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ عورت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی اپنی اس کمزوری یا بیماری کی وجہ سے. اپنے لحاظ سے رائے نہ بنائیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا حمل ضائع کرا دو, عورت برداشت نہیں کر سکتی اپنی کمزوری کی وجہ سے اور حمل ابھی تھوڑے دنوں کا ہے, تو ایسی صورت میں ضائع کرا سکتے ہیں. اسی طرح بعض گولیاں ملتی ہیں جو خواتین استعمال کر لیتی ہیں تاکہ سیرے سے حمل ٹھہرے ہی نہ, وہ بھی اگر نیت صحیح ہو, ارادہ صحیح ہو تو ایسی گولیاں استعمال کرنا بھی جائز ہے. مثلا یہی نیت ہو کہ پچھلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بچہ میں کیسے جنوں, تو گولی یا کوئی انجیکشن استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ حمل ٹھہرے ہی نہ, تو اس کی اجازت ہے. یا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ یہ عورت ابھی بچہ نہیں جان سکتی, یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے, ایسے موقع پر گولیاں انجیکشن وغیرہ استعمال کرا لیا جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے. تو کوئی معقول وجہ ہو تو حمل کو روکا جا سکتا ہے اور محدود مدت کے اندر ضائع بھی کرایا جا سکتا ہے, لیکن جب 4 ماہ کا ہو جائے تو اب اجازت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ بعض دفعہ 4 مہینے کے بعد اب چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے, یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ جب باہر آئے گا تو اب نارمل ہوگا, یہ بچہ معذور ہوگا اور یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا, پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. اگر 4 مہینے کا ہو چکا ہے تو اب ضائع نہیں کرا سکتے, اور اگر 4 مہینے سے پہلے بالفرض کبھی اس کا پتہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی شرعی اجازت ہوگی. ویسے اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ بچے زیادہ ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو داؤد اور نسائی دونوں میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم, لوگوں ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو, ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب بچے جننے والی ہو, اس لیے کہ میں قیامت والے دن تمہاری زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے, لہذا بچوں کا زیادہ ہونا یہ پسندیدہ ہے. باقی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت زیادہ بچے جنتی ہے لہذا اسے ابھی سے شادی کر لو, اس کو تو پہلے پتہ نہیں چلتا, شادی ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے ذاتی جذبات کیا ہیں. اگر وہ عورت ایسی ماڈرن ہے اور ایسی اولاد سے الرجک ہے, وہ کہتی ہے میں نے تو 1-2 بچوں سے زیادہ جننا ہی نہیں ہے, تو اگر کسی عورت کے اس طرح کے جذبات سامنے آ جائیں تو اس کی شادی کو ترجیح نہیں دینا چاہیے.
ہاں جو عورت ایسی ہو کہ نہیں میں زیادہ بچوں کے لیے تیار ہوں تو ایسی عورت کو پسند کرنا چاہیے، اس عورت کو پسند نہیں کرنا چاہیے نکاح کے لیے جو ابھی سے زیادہ بچوں کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ مراد ہے کہ جو عورت زیادہ بچے جننا چاہتی ہو، جننے والی ہو، اس سے نکاح کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیو، اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا، یہ دنیا میں جنت نصیب ہو، یعنی دنیا میں جنت کا مزہ محسوس ہو کہ ہمارا ہر بول، ہر عمل، ہر ادا اللہ کے لیے ہو جائے۔ آپ کسی کو چائے پلائیں، میں کسی کو چائے پلاؤں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے مسکرا کر ملیں تو اللہ کے لیے ہو، کس کی دعوت قبول کریں اللہ کے لیے ہو، کسی کے پاس جائیں تو اللہ کے لیے ہو، ہر بات میں ہمارے دل کے پیچھے جذبہ یہ ہو میں اللہ کے لیے چائے پلا رہا ہوں، اللہ کے لیے اس کی بات سننے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے ماموں کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے لیے دکان کھولنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے اس کی گاڑی کو دھکا لگوا رہا ہوں، اللہ کے لیے میں اس کو یہ قرضہ دے رہا ہوں۔ ہر بات میں نا ہم اس کی مشق کریں، یعنی زبان سے کہا کریں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا عجب مزہ ہے، دنیا بھی اس کی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ صاحب کے ماشاءاللہ مٹکے آ رہے ہیں کشتی کے اوپر شراب سے بھرے ہوئے، تو وہ پہنچ گئے ساحل سمندر، دریا کے کنارے۔ جب وہ مٹکے نیچے اس کے کرندوں نے اتارے تو اس نے لیا ہوتا بڑا سا لٹھ، اور وہ جتنے مٹکے تھے ایک ایک کو توڑنا شروع کر دیا، تو آخری مٹکے پہ جا کے نا چھوڑ دیا، وہ نہیں توڑا۔ وہ کرندے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس کی جرات ہے کہ بادشاہ کے مٹکے توڑ ڈالے، تو انہوں نے ایک دم بادشاہ کو اطلاع پہنچائی کہ وہ آدمی ہے، اس نے مٹکے سارے توڑ ڈالے۔ بادشاہ نے کہا گرفتار کر کے لو۔ پہنچ گئے تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ جرت کیسے ہوئی ہے مٹکے توڑنے کی؟ تو اللہ والے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو سب چیز کا خوف نکل جاتا ہے، تو جب اللہ کا خوف نہیں آتا تو پھر سارے جہان کا خوف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نافرمانی ہے، شراب میرے سامنے آ رہی ہو تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میں نے توڑ دیے۔ تو بادشاہ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس نے کہا یہ سارے مٹکے نافرمانی تھی، شراب کے آخری مٹکا جو تھا وہ فرما برداری تھا، وہ کیوں نہیں توڑا؟ اس نے کہا وہاں اگر میں اس کو توڑتا تو پھر رب کی نافرمانی میں کر بیٹھتا۔ دوبارہ سنیں اس جواب کو، اس نے کہا یہ سارے مٹکے میں نے توڑے ہیں اس لیے کہ اس میں نافرمانی تھی، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے شراب پیتے ہوئے، اگر آخری مٹکا توڑتا تو میں رب کی نافرمانی کر بیٹھتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب میں نے سارے مٹکے توڑ ڈالے، آخری مٹکے پر پہنچا تو میرے دل نے کہا واہ کیا بات ہے، بادشاہ کے مٹکوں کی بھی پرواہ نہیں کی، کیا جری آدمی ہے، کل شہر میں پورا چرچا ہوگا کہ بادشاہ کے مٹکے توڑ ڈالے۔ آخری مٹکے پہ جب ڈنڈا اٹھانے لگا تو دل میں یہ جذبہ آ چکا تھا کہ کل میرے نام کے چرچے ہوں گے، تو میں نے ڈنڈا واپس کر لیا۔ میں نے کہا اب اللہ کے لیے نہیں رہا، مٹکے توڑنا اب نام کے لیے ہو گیا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے اس لیے نہیں توڑا اس کو۔ بادشاہ نے کہا جس کے دل میں اس قدر اللہ بستا ہو اور اس کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس لیے میرے بھائیو ہر جگہ مکمل کنٹرول رکھنا ہے۔ حضرت علی والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میدان جنگ میں وہ کسی کو قتل کر رہے تھے تو اس نے تھوک دیا، تو حضرت علی نے پیچھے تلوار کر لی، تو اس نے کہا کہ اب کیوں تلوار پیچھے کر لی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب دل میں تھوڑا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، میں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سورۃ الاعراف ہے، یہاں اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف کیا ہے؟ تین چیزیں آخرت میں، دو تو اکثروں نے سنی ہوئی ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، ایک تیسری جگہ بھی ہے، اس جگہ کو اعراف کہتے ہیں۔ اعراف وہ جگہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ جہنم میں تو وہ جائیں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی، جنت میں وہ جائیں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اگر برابر ہو جائے پلڑا تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، نہ وہاں راحتیں ہوں گی جنت کی طرح، نہ وہاں تکلیفیں ہوں گی جہنم کی طرح، نارمل ماحول ہوگا، تو وہاں پر یہ لوگ کچھ عرصہ رہیں گے پھر یہ بھی جنت میں آ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اس کو مردود کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا جو انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ آج ہم تو سارے نعوذ باللہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم تو بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں، معاشرے میں کتنا دفعہ سننے آتا ہے اپنی اوقات میں رہے، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، یعنی تو اس سے بہتر ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟
میرے عزیز بھائیو، ہماری اپنی اوقات کچھ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اپنی رحمت سے لے کر چل رہا ہے۔ اگر اللہ انصاف پہ آ جائے تو ہمیں سارے معاشرے کے سامنے پاؤں میں رسی بندھوا کے کھنچوا کے ذلیل کر دے، یہ اللہ کا انصاف ہوگا واللہ، ہم اسی لائق ہیں۔ لیکن اس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے، عزت میں رکھا ہوا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اپنے آپ کو بہترین اور دوسرے کو ہلکا، اپنے سے گھٹیا اور اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں، عجب اور تکبر زوال نعمت کا سبب ہیں۔ یہ جملہ تو میں نے چھوٹا بولا ہے، لیکن کسی اللہ والے کا یہ میں نے بولا ہے۔ عجب اور تکبر زوال نعمت کا سبب ہے۔ انسان کے پاس کوئی نعمت ہو، عزت ہو، مال ہو، علم ہو، دینداری ہو، شہرت ہو، کچھ ہو، اگر اس میں عجب اور تکبر آ جائے، عجب اپنے آپ کو اندر اچھا سمجھنا، اپنے اندر ہی کوئی چیز بنے پھرنا کہ میں کوئی چیز ہوں، بڑا میری کیا بات ہے، یہ عجب ہے۔ تکبر لفظوں میں بھی کہنا، بتانا بھی صحیح، انداز بھی ایسے اختیار کرنا کہ بڑا پن ظاہر ہو، جس کے اندر یہ آ جاتا ہے، جس وجہ سے آتا ہے۔ مثلا میرے پاس مال زیادہ ہے، مجھے بولنا اچھا آتا ہے، میری لوگوں میں عزت زیادہ ہے، میری سمجھ زیادہ ہے، مجھے ٹیکنیک زیادہ آتی ہے کاروبار کی، اس پر جب عجب اور تکبر آتا ہے، اللہ انجام کار اس سے یہ نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون رہا ہے، اور یہ اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ جب اس نے کہا تھا شیطان نے انا خیر منہ، عجب اور تکبر کا شکار ہوا تھا، اللہ نے اس سے سب کو چھین کر اسے مردود کر دیا تھا۔ آگے اللہ نے لباس کے بارے میں فرمایا، لباس کی کیا خاصیت ہے؟ فرمایا لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس کے دو کام ہیں۔ یواری سوآتکم، لباس ستر چھپاتا ہے، وریشا، اور لباس زیب و زینت کا کام دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملا ہے، لباس وہ پہننا چاہیے جس میں ستر پوشی ہو۔ ستر کا مطلب مرد کا ستر ہے ناس سے لے کر گھٹنے سمیت تک، یہ مرد کا ستر ہے۔ عورت کا ستر ہے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں چھوڑ کر باقی سارا جسم۔ یہ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جس لباس سے یہ چیزیں نظر نہ آئیں، نہ وہ لباس ایسا باریک ہو جس میں سے یہ جگہیں جھلکیں، نہ وہ لباس ایسا ٹائٹ ہو کہ جس سے ان اعضاء کے ساخت بناوٹ محسوس ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر لباس نہیں پہنا ہوا، پھر یہ برہنہ ہے شریعت کی نظر میں۔ میں نے کچھ دن پہلے وہاں درس میں عرض کیا تھا، گرمی میں لوگ بارش میں نہاتے ہیں، ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں، بعض دفعہ کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس سے جسم یہ رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل حرام ہے اور گناہ ہے۔ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ پانی لگنے سے جسم نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح جینز کی پینٹ پہننا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے جسم کے اعضاء کی ساخت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا لباس زینت کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، زیب و زینت والا۔ ایک آدمی کڑھائی کرا لیتا ہے، ہم لوگ نہیں کراتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرانا گناہ ہے۔ کسی آدمی کو کڑھائی اچھی لگتی ہے وہ کرا لیتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ کسی آدمی کو یہاں کڑھائی کرانا اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورت پہن لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ سوٹ لینے کے لیے گیا، ایک سوٹ 1500 کا ہے اور ایک سوٹ 2200 کا ہے، اس کو 2200 والا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ 1500 والے نے بھی جسم چھپانا ہے، 2200 والے نے بھی، لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اس نے اس وجہ سے خریدا کہ مجھے اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے، بس یہ خیال کرے وہ ناجائز نہ ہو، یعنی باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو خوبصورت اور عمدہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جہنمی اور جنتیوں کا بیان ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کا آگ اور بستر دونوں، جہنمیوں کا بستر اور اوپر کا لحاف دونوں آگ کے ہوں گے۔ جہنمی جس جگہ پہ سوئے گا نیچے انگارے ہوں گے، اس کے اوپر جو چیز ہوگی وہ انگارے ہوں گے، یہ قرآن ہے۔ اور جو جنتی ہوں گے وہ باغات میں رہ رہے ہوں گے، عیش و عشرت میں رہ رہے ہوں گے۔ آگے ایک ذرا خوبصورت مکالمہ ہے، اس کو میرے خیال میں ڈیبیٹ کہتے ہیں، کہ جانبین سے بات کرنا، دونوں بول رہے ہوں، بڑی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں، تو جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، اللہ کہیں گے وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ جنتی جہنمی ہوں گے تو اللہ دیوار سے نا ان کو آر پار دکھلائے گا، تو جنتی جہنمیوں کو کہیں گے وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہم سے دنیا میں وعدے کیے تھے کہ نیک بنو، جنت ملے گی، باغات ہوں گے، انار ہوں گے، انگور ہوں گے، غلمان ہوں گے، بستر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، وہ تو آج ہمیں حق سچ نظر آ رہا ہے۔ ذرا تم تو بتاؤ کہ جو تم سے رب نے وعدے کیے تھے کہ نماز پڑھو، چھوڑو گے تو یہ گناہ ہوگا، زکوٰۃ چھوڑو گے یہ گناہ ہوگا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بڑی پھیکی آواز میں قالوا نعم، کہیں گے ہاں سچ ہے۔ اتنے میں فرشتہ کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اے ظالم مجرم گناہگار لوگو لعنت ہو تم پر، اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تھی دنیا میں کہ رب کا کہا ہوا سچا ہوتا ہے۔ کاش تم نمازیں نہ چھوڑتے، کاش روزے نہ چھوڑتے، کاش زکوٰۃ نہ چھوڑتے۔
آنکھوں سے غلط نہ دیکھتے، بہنوں کی جائیدادیں نہ دباتے، زبان سے غصے نہ کرتے، کسی کا حق نہ دباتے۔ آج تم بھی مزے کرتے ہو، توف ہے تم پر، تم اتنی بھی سمجھ نہ آ سکی۔ آگے پھر جہنمی کہیں گے جنتیوں سے، تو وہ کہیں گے مہربانی تو کرو، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی کوئی ہمیں بھی دے دو، جو نعمت اللہ نے دی ہے کوئی تھوڑی سی تو دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کے پانی اور نعمتوں کو جہنمیوں پر حرام قرار دے دیا ہے، تمہیں ایک گھونٹ بھی اس کا نہیں مل سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، پھر 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ صرف ہمیں سبق سمجھانے کے لیے۔ کسی کام کو جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بھلا اس میں کئی دن لگ جائیں۔ آگے اللہ نے 6 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ہر نبی کی دعوت بیان فرمائی۔ وہ نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں ایک ذرا اہم چیز عرض کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مشغول تھی، اس بدکاری میں، تو ان میں جو لوگ نیک تھے تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے، نیک لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ انہم اناس یتطہرون، تم آ گئے ہو بڑے نیک پاک بننے والے۔ معلوم ہوا یہ طعنہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی انسان زیادہ نیک بننے لگے تو کہتے ہیں تو بڑا حاجی آگے چپ کر کے رہے۔ یہ شروع سے طعنے چلے آ رہے ہیں، ان طعنوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے شریعت کے اوپر، انشاءاللہ ایک دن آخرت آئے گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔